السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ نمبر 31 سورہ لقمان کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور سے ایک انسان کو تکبر، غرور اور گھمنڈ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ میرے بچے تو لوگوں کے لیے اپنے گال کو پھلا کر مت رکھنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اس لیے کہ اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور کہا کہ جب چلنا تو نرم چال چلنا، اکڑ کر مت چلنا زمین۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو دھیمی رکھنا، پست رکھنا۔ کیوں؟ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس لیے کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ وہ بہت زور سے چلاتا ہے، لیکن زور سے چلانا یہ پسند نہیں کرتے لوگ، اس لیے کہ اگر زور سے چلانا، زور سے آواز بنانا محبوب ہوتا تو گدھے کی آواز کو لوگ پسند کرتے، اسے ناپسند نہیں کرتے۔ میرے بھائی بزرگوں، آج کی اس پروگرام میں میں اپنے مختصر وقت میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جیسا کہ آپ نے سنا، انسانی زندگی میں تکبر کی بعض نشانیاں۔ تکبر، غرور، گھمنڈ، یہ کسی صورت میں اللہ کو پسند نہیں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور ہم انسانوں کو انسان بن کر زندگی گزارنا ہے۔ ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، مال کے حساب سے، خاندان کے حساب سے، یا کسی اور حساب سے، عہدہ، پوسٹ اور منصب کے حساب سے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو بحیثیت مسلمان جب ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں، تیرے سامنے ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ اسی لیے ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت، بڑکپن، یہ سب اللہ کے لیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین میں ہر طرح کی بڑائی ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے سامنے کوئی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں رکھتا۔
وہ اللہ رب العالمین سب سے عظیم اور سب سے زیادہ پاورفل ہے. تو ہر طرح کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، مناسب ہے، اس کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چلتی. اسی لیے اللہ نے ایک حدیث قدسی کے اندر فرمایا العز عزاری والعظمت ردائی، کہ عزت یہ میری چادر عظمت ہے اور عظمت یہ میری چادر ہے. فمن نازعنی واحدا منہما قذفته فی النار، تو میرے سامنے اگر کوئی تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کر رکھتا ہے، اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے، تو اللہ فرماتے تو اسے اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دو. یہ تکبر اتنا ڈینجر معاملہ ہے، اتنا سخت ترین معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن اٹھا کر جہنم کے اندر ڈالے. یہ کبیرہ گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے. اسی لیے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی تکبر تو نہیں ہے، کہیں ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی گھمنڈ تو نہیں پایا جاتا. کہیں ہماری زندگی میں ہم کہیں فخر کے، گھمنڈ کے تو شکار نہیں ہیں اور ہمیں وہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گھمنڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو آج کی اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھتا ہوں، کچھ نشانیاں رکھتا ہوں. اگر آپ کے میرے اندر یہ نشانی ہے تو ہمیں اس نشانی کو اپنے سے دور کرنا ہے. تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ خود پسندی کا شکار ہو. خود پسندی مطلب کہ اپنی تعریف اپنے آپ سے کرتا ہے. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا اور وہ اپنے آپ کو سب سے عظیم سمجھے، سب سے بہتر سمجھے کہ میں سارے لوگوں میں سب سے اچھا ہوں، میرا کام سب سے اچھا ہے، میری چیزیں سب سے اچھی ہیں. تو یاد رکھیں یہ ابلیس کی صفت ہے، یہ ابلیس کی صفت ہے، یہ ابلیس کا کردار ہے. ابلیس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے یا یہ برائی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے عظیم، سب سے بہتر اور سب سے افضل سمجھتا ہے. اللہ نے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، سارے لوگوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ انا خیر منہ، اس نے اپنے آپ کو سب سے عظیم بنایا، سب سے بہتر بنایا. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک گناہ، ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، آدمی اپنے آپ کو سب سے عظیم سمجھ رہا ہو، اپنی تعریف کر رہا ہو، خود پسندی کا شکار ہو کہ میں ایسا کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ آپ نے کوئی کام کیا بہت اچھی بات ہے، آپ نے کہیں کسی طرح کا کوئی کام کروا دیا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو آپ لوگوں میں ڈھڈورا پیٹے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا اور میرا کام سب سے بہتر ہے، میں فلاں سے بہتر ہوں، فلاں سے اچھا ہوں. تو یہ ابلیس کی صفت ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر اللہ رب العالمین کو کسی بھی صورت میں محبوب اور پسندیدہ نہیں. نشانی نمبر 2، میں کا شکار ہونا. میں، جس کو آپ انا بولتے ہیں، ایگو بولتے ہیں. اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے انسان کچھ بھی کرتا ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. میری ناک نہیں کٹنی چاہیے، اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو عظیم سمجھ رہا ہے. تو یاد رکھیں یہ فرعون کی صفت ہے، یہ فرعون کی صفت ہے. فرعون کیا کہتا تھا؟ هذه الانهار تجری من تحتی الیس لی ملک مصر وهذه الانهار. یہ کہا کرتا تھا، یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی تو ہوں جو تمہیں کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، ساری چیزیں کر رہا ہوں، تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں. میں کا شکار تھا. اور تکبر کس بات کا میرے بھائی؟ گھمنڈ کس بات کا؟ آپ کے پاس پیسے ہیں، ہوں گے، آپ کے پاس مال ہے، ہوگا، آپ کے پاس صحت ہے، ہوگی، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، ہوگا، آپ کے پاس بنگلہ، بلڈنگ اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں، ہوگی. لیکن اللہ ان ساری چیزوں پر اگر آپ نے تکبر کیا، لمحوں میں ایسی ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے. قارون نکلتا تھا خزانے کے ساتھ، لوگ کہتے تھے اللہ کے بندے نصیحت کچھ حاصل کر، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. قارون ایسے تو نہ کر، زمین میں فساد مت پھیلا، بگاڑ مت پھیلا، تکبر کا اظہار مت کر. جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر، اس لیے کہ اللہ فساد اور بگاڑ اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیا کہتا تھا قارون؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. ہو کس بات کا؟ کون رب؟ کیسا رب؟ کس نے دیا؟ کس نے میرے اوپر احسان کیا؟ یہ تو میں نے اپنے بلبوتے پر کمایا. انما اوتیتہ
اللہ نے کیا کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. قارون کی یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی. تکبر اس کے اندر تھا, عجب تھا, وہ اپنے آپ کو سب سے افضل سب سے بہترین سمجھتا تھا, انا کا شکار تھا. اللہ کہتے ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے خزانے کو بھی زمین میں دھسا دیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے, کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. اور نہ ہی وہ اس لائق تھا کہ اس کی مدد کی جائے. میرے بھائی تکبر کس بات کا, گھمنڈ کس بات کا؟ صحت کا. لمحوں میں انسان بیمار ہو کر ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا رہتا ہے. مال کا تکبر, انسان کا مال لمحوں میں منٹوں میں ضائع اور برباد ہو جایا کرتا ہے. گھر کا آگ لگ گئی, سب کچھ اللہ نے برباد کر دیا. کس بات کا, کس بات کے اوپر تکبر, کس بات کے لیے غرور, کس بات کے لیے گھمنڈ؟ آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کا اپنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. کون سا تمہارا مال, کون سا تمہارا؟ ما اکل فافنا اور لبس فابلا واعطى فاختنا. کھا لیا, کھا کر ختم کر دیا, وہی آپ کا. پہن لیا, پہن کر پرانا کر دیا, وہی آپ کا. کسی کو آپ نے دے دیا, صدقہ کر دیا, وہی آپ کے لیے اسٹور ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ دوسروں کے لیے جمع کر رہے ہیں, وہ آپ کا اپنا نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا نہیں ہے. تو گھمنڈ کس بات کا, گھمنڈ کس بات کا؟ یہ میں کی زندگی میں زندگی گزارنا چھوڑ دیں, میں والی صفت اپنانا چھوڑ دیں. یہ فرعون کی صفت ہے, اللہ نے اسے دریائے قلزم میں ڈبو دیا. یہ قارون کی صفت ہے, اللہ نے زندہ اسے زمین میں دھسا دیا. اس طریقے کی سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے مل جائیں گی کہ جن لوگوں نے کہا کہ میں نے تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے, انا کے شکار تھے, اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. نشانی نمبر 3, حق آ جانے کے باوجود حق کو قبول نہ کرنا, اس کا انکار کر دینا. بہت سارے لوگ ہیں, دیکھیں آپ انہیں بتائیں کہ دیکھیں یہ بات ہے, یہ بات ہے, یہ بات ہے. قرآن کی دلیل دے دیں, حدیث کی دلیل دے دیں, صحابہ کی بات بتا دیں, سلف صالحین کی بات بتا دیں, لیکن قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام صاحب نے نہیں کہا. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ بات یہی سچی ہے. یہ قرآن کی جو دلیل دے رہا ہے یہ آدمی یہی بات سچی ہے, حدیث کی جو دلیل دے رہا ہے اسی کی بات سچی ہے. سامنے والے کی بات 100% برحق ہے, اس کے باوجود وہ بات نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم و علو, اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میری ناک نیچی ہو جائے, ہمارا مسلک پیچھے ہو جائے گا. تکبر. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا سمجھایا لیکن بات نہیں مانی اس کی. حالانکہ جانتا تھا کہ موسیٰ حق پر ہے, جانتا تھا. آپ سورہ نمل کی آیت پڑھیں, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ فرعون کو حق نہیں معلوم تھا اس لیے اس نے قبول نہیں کیا, تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. فرعون کو معلوم تھا کہ یہی سچا دین ہے. ابو جہل کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سچا ہے. ابو لہب کو معلوم تھا کہ یہی دین برحق ہے. انکار کیوں کیا؟ اللہ نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, کہ لوگوں نے اس دین کا انکار کر دیا, حالانکہ ان کے دل نے اسے تسلیم کر دیا, دل میں یقین تھا کہ یہی دین سچا ہے, اس کے باوجود انکار کر دیا. کیوں؟ ظلم و علوا, ایک تو ظلم کر کے اللہ کے ساتھ, بندوں کے ساتھ, اور علوا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر, اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر. اللہ کیا کہتے ہیں؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. وہ دنیا میں رہنے والوں غور کرو, ان فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ان کا انجام کیا ہوا کہ جنہوں نے حق جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے, نبی نے ایک بات کہی کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, گھمنڈ, غرور. جس کے دل میں رائی کا, سرسوں کا دانا, اس کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں گھمنڈ ہے وہ جنت میں داخل ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی چاہتا اس کا کپڑا اچھا ہو, اس کا جوتا اچھا ہو, اس کے رہن سہن اچھا ہو, اس کا گھر اچھا ہو, تو کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا تکبر ہی نہیں. پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. فرمایا تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کر دے. حق بات کا انکار کر دینا یہ تکبر ہے. آپ کو معلوم ہو گئی یہ بات کہ یہ قرآن کی بات ہے,
بات ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ ایسی بات ہے جسے اللہ نے کہا ہے، جسے نبی نے کہا ہے، جسے صحابہ نے کیا، سلف صالحین نے کیا. آپ کو جیسے ہی یہ بات معلوم ہو گئی، اب آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس بات کو مان لیں، اس بات کو قبول کر لیں. حق بات کو مان لینا ایک مومن کی نشانی ہے، لیکن حق بات جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دینا یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ کرنا ہے، اور گھمنڈ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کیا کرتا. اللہ ایسے لوگوں کو محبوب نہیں رکھتا. نشانی نمبر 4 یہ ہے کہ اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو ہی سب سے افضل سمجھنا. آج دیکھیں نا، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، میرا خاندان سب سے اچھا ہے، میں فلاں خاندان کا ہوں، سب سے اچھا، اور دوسروں کے خاندان کو برا کہتے ہیں. تو فلاں برادری کا چل سائڈ ادھر سے. کئی برادریاں ایسی ہیں جنہیں لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. اپنے خاندان کو اونچا رکھنا اور دوسرے کے خاندان کو حقیر اور معمولی سمجھنا. میرے بھائی، خاندان ٹھیک ہے، اللہ نے مختلف خاندان قبیلے بنائے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے پر عظیم سمجھیں، اس لیے کہ تعارف رہے، پہچان رہے کہ ہاں فلاں قبیلے کا، یہ آدمی فلاں قبیلے کا ہے، فلاں برادری کا ہے. اگر آپ کسی اعلیٰ خاندان کے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عظیم ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، لیکن جہنم میں. ابو جہل اعلیٰ خاندان کا، لیکن جہنم میں. عتبہ، شیبہ، یہ سارے بڑے بڑے خاندان کے، مکہ کے، لیکن سب جہنم میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عمل نہیں، ایمان نہیں، اللہ پر یقین نہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. اور آج ہم کسی کی بیٹی کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے کہ یہ تو فلاں برادری کے، میرے خاندان میں اس کی شادی کر لو، امپاسبل، ناممکن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں 4 چیزیں زمانے جاہلیت کی باقی رہیں گی. ان میں 2 چیزیں آپ نے فرمایا، الفخر فی الاحساب، اپنے خاندان پر گھمنڈ کرنا، فخر کرنا. ٹھیک ہے بھائی، آپ کسی اعلیٰ خاندان کی اچھی بات ہے، لیکن اس پر آپ فخر کریں، اس پر گھمنڈ کریں کہ میں فلاں خاندان کا ہوں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ والطعن فی الانساب، کسی دوسرے کے نسب میں، خاندان میں، اس کی نسل میں آپ برائی ڈھونڈیں، برائی تلاش کریں کہ ہاں فلاں کا خاندان برا ہے، فلاں کی برادری بری ہے، فلاں کی ذات بری ہے، فلاں ایسا اور ایسا ہے. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی ڈینجر چیز ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. یا گھمنڈ کے راستے پر، تکبر کے راستے پر جا رہے ہیں، اور ایسا کرنا جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. ایک انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو گھٹیا اور معمولی سمجھے. آج ہمارے یہاں لوگ دیکھیں دوسروں کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، برا سمجھ رہے ہیں، یہ فلاں خاندان کا برا ہے، یہ فلاں خاندان کا برا، اس کا خاندان تو نہایت ہی نیچ ہے، ذلیل خاندان کا ہے. ہم کہتے ہیں مسلمان جن کو تعلیم یہ دی گئی کہ ایمان کا رشتہ ہے تو سب برابر ہے، کسی کا خاندان اسے جنت میں نہیں لے کر جانے والا، کسی کا خاندان اسے عظیم نہیں بنانے والا، کسی کا خاندان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اللہ کی جنت میں داخلہ نہیں کروا سکتا. اسی لیے پیارے نبی نے کہا ایک انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے خاندان کو حقیر، گھٹیا اور معمولی سمجھے، اور یہ کہے کہ یہ تو فلاں خاندان کا ہے، جو نہایت ہی ذلیل خاندان ہے، جو نہایت ہی بری برادری ہے، اس خاندان کا ہے. اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ برے ہیں، آپ غلط ہیں، آپ گنہگار ہیں، آپ متکبر ہیں، آپ گھمنڈ کرنے والے ہیں، اور گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کیا کرتا. ایک اور نشانی تکبر کی جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دوسروں کو، عام کسی کا خاندان نہیں بلکہ ایک عام انسان کو ہم گھٹیا سمجھیں اس کے کسی کام کی وجہ سے، دوسروں کو حقیر اور معمولی سمجھنا، اپنے مقابلے میں دوسروں کو معمولی سمجھنا. آج دیکھیں نا، کسی کا لباس دیکھ کر، کسی کا رہن سہن، کسی کا گھر، کسی کی جھوپڑ پٹی دیکھ کر کہتے ہیں چھوٹا آدمی، یہ تو چھوٹا آدمی، میرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے.
میں بنگلے میں رہتا ہوں، یہ جھوپڑ پٹی میں رہتا ہوں. اور بعض تو ایسے کہ وہ جھوپڑ پٹی میں رہ رہے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کام میں کچھ نہ کچھ کیچڑ لگ رہا ہے، کسی طرح کی کوئی چیز ان کے جسم میں لگی ہے. کسی مالدار کے پاس چلے جائے تو کہتا ہے دور رہ کے بات کرو، دور رہ کے بات کرو. اس طریقے کی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں. آج ہم کسی کا لباس دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلے کرو، یہ برا ہے، یہ معمولی ہے، یہ گھٹیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برا، کہ اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ اگر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسموں کو پوری کر دیا کرتا ہے. زمین والوں کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں. زمین والے ان کو معمولی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دیتے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلا سکتے. لیکن اسی بندے کا عرش والے کی نظر میں اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر وہ بندہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس کی لاج رکھ کر اس کی قسم کو پوری کر دیا کرتا ہے. اور ہم کسی کا لباس دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں. حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو، تمہارے لباس کو، تمہارے رہن سہن کو نہیں دیکھتا، بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو اس کام میں کتنے اخلاص کے ساتھ تم اس میں شامل ہو، اور تمہارا عمل دیکھتا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو وہ کس طریقے پر کر رہے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یا کسی اور کے طریقے پر. یہاں رہ کر میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعات سناتا ہوں. پہلا واقعہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک معمولی سے انسان تھا، معمولی سے انسان، ہماری نظروں کے حساب سے بہت ہی معمولی. جانتے ہیں ایک تو دیہات کے رہنے والے تھے، دوسرے غریب تھے، اور تیسرے ان کے چہرے کا رنگ کچھ اچھا نہیں تھا. سیاہ تھے، کالے تھے، ان کے چہرے کا رنگ اچھا نہیں تھا. لیکن کیا معلوم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے. مدینہ کے باہر یہ رہا کرتے تھے کسی علاقے میں، اور جب مدینہ آتے تھے مارکیٹ میں کچھ سامان لے کر، اور سامان مدینہ کی مارکیٹ میں بازار میں بیچ کر چلے جایا کرتے تھے. لیکن جب بھی آتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تحفہ لے کر آتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہے. آج ہم دیکھیں نا، لباس دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں یار تو بہت بڑا، دور رہو سے. کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کو طرح طرح کے نام دے دیتے کہ ہاں فلانا ایسا ہے، اتنا معمولی ہے وہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیارے صحابی جب بھی مدینہ آتے کچھ نہ کچھ تحفہ لاتے، اپنا سامان بیچ کر چلے جاتے. ایک مرتبہ کیسا ہوا، سامان بیچ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آپ نے حضرت ظاہر کی دونوں آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے بند کر لی. کرتے نا اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں، پیچھے سے آئے پکڑ لی، پہچان کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے آئے، ان کی دونوں آنکھوں کو بند کر لیا. حضرت ظاہر کہتے ہیں مجھے احساس نہیں ہوا کہ کون ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب نبی کے جسم کی خوشبو آئی تو میں نے پہچان لیا کہ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے اپنی پیٹھ آپ کے پیٹ سے چپکا کر رکھ دی کہ زندگی میں یہ سنہرا موقع نصیب ہو کہ نہ ہو. میں چپکا رہا. نبی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میری پیٹھ سے لگنے والی جو ذات ہے وہ کس کی ہے. کہتے بڑی دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات مارکیٹ میں اعلان کر دی کہ کون ہے جو مجھ سے حضرت ظاہر کو خریدنے کے لیے تیار ہے. کون بیچ رہا ہے؟ نبی بیچ رہے ہیں. کس کو؟ ایک انسان کو. انسان بھی کیسا؟ چہرہ اچھا نہیں، غریب ہے، گاؤں دیہات کا رہنے والا. صحابی نے کہا، حضرت ظاہر نے کہا اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کو کیا ملے گا؟ میں تو ایک بیکار ردی سی چیز ہوں، مجھے بیچ کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. میں لوگوں کی نظروں میں معمولی انسان ہوں. اے اللہ کے نبی آپ کو مجھے بیچ کر ملے گا کیا؟ ذرا یہ تو بتائیے. پیارے نبی نے کہا ظاہر خوش ہو جاؤ، لوگوں کی نظروں میں تم معمولی ہوگے، بل انت عند اللہ غال. سنو، اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو. دنیا والوں کی نظر میں، زمین والوں کی نظر میں تم معمولی ہو، لیکن آسمان والا آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے یہ بات اہمیت رکھتی ہے. اور آسمان والے کی نظر میں ظاہر تمہارا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. تمہاری قیمت نہیں لگائی جا سکتی. تم اللہ کی نظر میں
سماج میں کیا اہمیت دیتے ہیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. کچھ پیسہ اللہ نے کیا دے دیا، غریب کو ہم دھتکارنے لگتے ہیں، کسی جھوپڑ پٹی والے کو برا سمجھنے لگتے ہیں. اچھا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ جس رب نے دیا وہ چھین بھی سکتا ہے. کچھ تو سمجھو، کچھ تو احساس کرو. اور ایک دوسرا واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی اس صحابی کو جسے ہم اپنے سماج میں کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی. اور ایک دوسرا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ ایک کالا کلوٹا آدمی، ہماری زبان میں حبشی آدمی، مسجد نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو لگانے کا کام کرتا، جھاڑو لگانے کا. کوئی کنکر پتھر ہے، کوئی ڈھیلا ہے تو وہ اٹھا کر اسے باہر پھینک دیا کرتے تھے، صفائی کرتے تھے مسجد کی. ایک مرتبہ ایسا ہوا، کچھ دن گزرے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئے. کیسے تھے وہ؟ غریب تھے، مسجد کی صفائی کرنے والے تھے اور کالے کلوٹے سے تھے، حبشی تھے. کچھ دن ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ آدمی جو مسجد کی صفائی کرتا تھا کہاں گیا، دکھائی نہیں دے رہا. صحابہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی ماں تھا جو مر گیا، اس کا تو انتقال ہو. کیا کہا نبی نے؟ چلو کوئی بات نہیں، معمولی انسان تھا، مر گیا، کوئی بات نہیں، تم لوگوں نے اسے دفن کر دیا. کہا پیارے نبی تو سب سے بڑے تھے نا، لیڈر تھے آپ، امیر تھے وہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ شریک ہو، لیکن وہ آدمی جسے ہم اپنی زبان میں بہت معمولی سمجھ، مسجد کی صفائی کرتا، خادم ہے مسجد کا، اس کی کیا حیثیت ہمارے سامنے؟ ایک کالا کلوٹا آدمی ہے، غریب ہے، یہ ڈھیلا ویلا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک ہے، سماج کا اتنا برا انسان ہے، ہم اپنی نظروں میں سمجھتے ہیں. صحابہ سے پوچھا نبی نے، کہاں گیا وہ؟ نظر نہیں آتا. پیارے نبی کو بتایا، صحابہ نے اس کا انتقال ہو گیا. جانتے کیا کہا نبی نے؟ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، مسجد کی صفائی کرنے والے انسان کا انتقال ہو گیا. افلا کنتم آذنتمونی بہ، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دلونی علی قبرہ، چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے قبر بتائی کہ یہ اس صحابی کی قبر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس بندے کے لیے استغفار کیا، اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کی دعا کی. آپ تصور کریں، ایک معمولی انسان ہماری نظروں کے حساب سے، نبی نے اس کی غیر حاضری بھی نوٹس کی کہ یہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا. دوسرا کام کیا کیا، جب پتا چلا کہ انتقال ہو گیا، اپنے پیارے صحابہ کو آپ نے اس انسان کی وجہ سے ڈانٹا جو ہماری نظروں کے حساب سے معمولی ہے. اور تیسرا کام یہ کیا، صحابہ سے پوچھا چلو قبر دکھاؤ. قبر دکھائی، اور پیارے صحابی ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، نبی بنفس نفیس گئے، آپ نے ان کی قبر پر نماز جنازہ ان کی پڑھی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی. میرے بھائی، کسی کا کپڑا دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلے نہ کیا کریں. آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ ڈیشنگ لباس پہنتے ہیں، آپ بڑی بڑی کمپنیوں کے 5,000 10,000 20,000 کے جوڑے پہنتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ مزید دے، برکتیں دے، لیکن پلیز آپ اپنی اس عمل کی وجہ سے دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں. یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو کسی صورت میں بھی پسند نہیں ہے. ایک آخری بات بتا کر بات ختم کرتے ہیں. ایک اور نشانی جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ غلطی ظاہر ہونے کے باوجود یا معلوم ہونے کے باوجود اس کو نہ چھوڑنا. آج ہمارے یہاں بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں، خاص طور سے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اور وہ مانتے بھی ہیں کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، لیکن چھوڑتے نہیں ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، کرے جا رہے ہیں. توبہ کر لیں گے. کب بھائی کسی نوجوان کو کہو کہ چلو نماز پڑھنے، اس کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، اس کو پتا ہے، لیکن اس کو کہو نماز پڑھے تو کہے گا جمعہ سے. کیوں بھائی، جمعہ کچھ خاص ہے؟ ابھی سے کیوں نہیں؟ جمعہ کچھ خاص ہے. غلطی ظاہر ہونے کے باوجود اگر آپ اس غلطی کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑتے تو گویا کہ آپ تکبر کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا. نبی کے سامنے ایک انسان بیٹھ کر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے داہنے ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا. اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ مستطعت،
کہا میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا. یعنی داہنا ہاتھ اس کے پاس، ایسا نہیں کہ اس کے پاس داہنا ہاتھ نہیں تھا، اس کے پاس داہنا ہاتھ ہے، اس کے باوجود وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. نبی نے کہا داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کہا داہنے ہاتھ سے میں نہیں کھا سکتا. مستطعت، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا تو نے کہا ہے اللہ تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دے. لستطعت، جا آج کے بعد تیرا یہ ہاتھ استعمال کے قابل ہی نہیں رہے گا. اور راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بھر اس آدمی کا داہنا ہاتھ شل ہو گیا، کام کے لائق نہیں رہ گیا. اللہ نے اس کے اس داہنے ہاتھ میں فالش کا مرض پیدا کر دیا، اس کا داہنا ہاتھ استعمال کے قابل نہیں رہا. اور آج ہمیں کہتے ہیں جمعہ سے نماز شروع کریں گے، فلانے دن سے نماز پڑھیں گے، ابھی تو ناپاک ہے، ابھی تو گولا گٹکا سگریٹ بیڑی سب پی لے، عیش کے دن ہے، بعد میں دیکھا جائے گا. میں نے کئی بار آپ کو مختلف جگہوں پر یہ کہانی سنائی ہے کہ زندگی کی سب سے چھوٹی لیکن سچی کہانی یہ ہے کہ ایک انسان نے کہا کہ میں کل توبہ کر لوں گا، فناما، لیکن اس ارادے کے ساتھ رات میں سویا، ولم یستیقظ، اور دوسرے دن اس کی آنکھ نہیں کھلی، مر گیا. توبہ کب کرے گا؟ کب کرے گا توبہ؟ جمعہ سے نہیں، ابھی سے. ابھی سے آپ کو غلطی ابھی معلوم ہوئی، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں اللہ کی محبت کے لیے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، نبی کی اتباع میں آپ کام چھوڑ دیں. اور یہ جو ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی نا، تکبر کی نشانیاں، میں خود پسندی یا حق بات کا انکار کر دینا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، دوسرے کے خاندان کو گھٹیا سمجھنا، اپنے خاندان کو سب سے اونچا سمجھنا، یا غلطی ظاہر ہونے کے باوجود اس غلطی کو نہ چھوڑنا، یہ سب تکبر کی نشانیاں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، اپنی خطائیں سمجھیں، غور و فکر کریں. یہ پروگرام اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ سماج میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، سماج کے لوگ جو گناہ کا، غلطیوں کا کام کر رہے ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکے. اور یہ پروگرام اسی وقت کامیاب مانے جائیں گے جب ہم اور آپ سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں گے. اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ نشانی ہے تو ہمیں اس تکبر کی تمام تر نشانیوں کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تکبر کرنے والے کے لیے اللہ نے جہنم کی خوشخبری سنائی ہے اور جنت سے ایسے لوگوں کو دور رکھا ہے. رب العالمین ہم سبھی کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ اور خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.